گزشتہ رات نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس میں اضافہ کیا گیا اور اس میں تو شاید گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن تھا. یو نیور نو کہ اس میں وہ عوام کو ریلیف اس حد تک دے سکتے تھے کہ جو قیمتیں ہیں پرانی وہ برقرار رکھتے, لیکن نہ صرف انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا بلکہ جو مزید ٹیکس ہیں, یہ جو لیوی ہے اس کو بھی میکسیمم پوائنٹ کے اوپر لے گئے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک عوام کے لیے میسج تو بہت واضح ہے کہ پبلکلی بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمپیتھیٹک سٹیٹمنٹ دیتی رہے نگران حکومت, ان ریالٹی آئی تھنک کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف جو ہے وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں نگران حکومت سے. دیکھیے کامران, اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ بن کر سامنے آ گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی افیکٹو جو گورنمنٹ ہے یا گورننس ہے ملک کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی. ایک بہت بڑا اخلاء نظر آ رہا ہے. کل انٹرم پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کوشش کی کہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا سے کل بات بھی کی, لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی, جو بزنس ہب بھی ہے ملک کا, وہاں پہ اور کہا یہ جا رہا ہے جو تاجر رہنما ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اتنی کامیاب ہڑتال ہوئی ہے پیسفل ٹائمز میں, ورنہ تو جو پہلے کراچی کو بند کیا جاتا تو اس کے جو فیکٹرز تھے کچھ اور تھے. اس دفعہ لوگ جینوئنلی مہنگائی سے, غربت سے, بے روزگاری سے تنگ ہے, تو انہی فیکٹرز کی وجہ سے جو صورتحال وہ خراب ہوگی. بجائے کہ آئی تھنک یہ جو آپ نے ہڑتال کی بات کی, جو مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ پورے پاکستان میں جاری ہے. ایون راول پنڈی اسلام آباد کے اندر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹریفک اپڈیٹس تھیں اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر, آئی جے پرنسپل روڈ کے اوپر لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں اور کئی گھنٹوں تک لوگ وہاں پہ محصور رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا جو ٹریفک جیم ہے وہ اپنی جگہ پہ رہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود ریلیف کا جو ہے وہ معاملہ ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور کیا اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں IMF کا آپ کا پروگرام ہے, وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے؟ بالکل IMF کا پروگرام ہے اور دو چیزیں اس کے اندر. میں خود کوئی بھی کسی قسم کی سبسڈی کی بالکل بھی ایڈوکیسی نہیں کروں گا کیونکہ ہم لوگ اس چیز کے حق میں تھے اور ہیں کہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ رہنا چاہیے. علیحدہ بات ہے کہ اس میں جو مذاکرات ہوئے وہ کس حد تک پاکستان کی پوزیشن سٹرونگ تھی نہیں تھی, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو خاص طور پر بجائے اس کے کہ ناظرین لوگوں کو کچھ بجلی کی قیمتوں میں اس حد تک ریلیف مل جاتا کہ جو ان کے اوپر ایک بوجھ ڈالا گیا, ایک بام مارا گیا ان کی بجلی کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کہ ایک مہینے کے اندر نہ صرف قیمتوں میں اضافہ کیا گیا بلکہ اس کا جو امپلیمنٹیشن تھی اس کو پچھلے ماہ سے 1 جولائی سے کر کے 2 ماہ کے پیسے وصول کیے گئے. اور حقیقتاً لوگوں کے پاس میجورٹی آف دا پیپل جو کہ ہمارے لوور انکم سیگمنٹس میں آتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے جو بلز ہیں وہ ادا کر سکیں, اور کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی جو ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے پرائم منسٹر کی طرف سے, کابینہ کے اراکین کی طرف سے کسی بھی سائٹ سے ابھی تک لوگوں کو نہیں ملی. کسی بھی قسم کی ڈیٹ میں ایکسٹینشن نہیں دی گئی بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے. تو اس وقت میں جب یہ لوگ پہلے اس تکلیف میں تھے کہ اپنے جو بلز ہیں وہ کس طرح ادا کریں, کل رات حکومت نے جو ہمارے پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. خبر آپ کل سے دیکھ رہے ہیں, اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں, قیمتیں سب کے سامنے ہیں. یہ اچھا خاصا انکریز کیا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 300 روپے سے زیادہ فی لیٹر اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہوگی. اب $1 جو ہے اس کے برابر اب پاکستان میں پیٹرول کی قیمت ہے. یہ انتہائی افسوسناک بات اس لیے بھی ہے کہ پاکستان میں جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت کم ہے. اب آپ کو یہاں پہ کچھ ہم ایکسکلوسیو انفارمیشن دینے جا رہے ہیں, کچھ نمبرز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کل جو انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا پیٹرول کے اوپر میکسیمم 60 روپے فی لیٹر پہ کر دیا گیا. ہم نے آپ کو بجٹ میں بتایا تھا کہ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے, ایک انہوں نے ترمیم کر دی ہے ایکٹ کے اندر اور یہ 60 روپے فی لیٹر کیا جائے گا. اس وقت کی جو حکومت اور فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں, ہم یہ اضافہ نہیں کریں گے, صرف ہم نے ایک آپشن لیا. تو کل رات 5 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کے بعد پیٹرولیم لیوی جو ہے پیٹرول کے اوپر وہ اب 60 روپے فی لیٹر ہے. ناظرین بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. اس کے علاوہ انہوں نے جو 10% کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی پرائس کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے. تقریباً 84 سے 85 روپے فی لیٹر اب عوام سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں جب ان میں سخت نہیں ہے کہ اس قسم کی وہ ٹیکسیشن کو اور اتنی ہائی پرائس کو وہ پے کر سکے. تو خبر آپ کو ہم یہ دینے جا رہے ہیں کہ کتنا پیسہ بھی صرف 2 ماہ کے اندر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو ٹیکسز لگائے اسے وصول کیا ہے. ناظرین جولائی اور اگست کا جو مہینہ تھا اس میں حکومت کو جو خالصتاً ان کو پیسہ ملا ہے پیٹرولیم مصنوعات سے وہ تقریباً ان کا 165 ارب روپے کے محصولات اکٹھے ہوئے ہیں پیٹرولیم لیوی
اور جو ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں ان مصنوعات کے اوپر اس کی مد میں اس میں جو آپ کی پیٹرولیم لیوی ہے اس کا 141 ارب روپیہ ہے اور 24 ارب امپورٹ ڈیوٹیز کی مد میں جو آپ کو نظر نہیں آتا وہ جو 10% کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی یا ریگولیٹری ڈیوٹی ہے پیٹرول کے اوپر اس کی مد میں آپ کو جو نظر نہیں آتا وہ بھی 24 ارب صرف 2 ماہ میں لے لیا گیا ہے اور جو پیٹرولیم لیوی ہے 141 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی عوام سے وصول کی گئی ہے. بہرحال یہ کچھ نمبرز اور یہ کہا یہ گیا ہے جو سمری تھی پرائم منسٹر کو کل بھیجی گئی کہ یہ اضافہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے اہداف طے کیے ہوئے ہیں پیٹرولیم لیوی کے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے لیے یہ بہت نیسیسٹی یہ بن گئی ہے کہ 5 روپے فی لیٹر مزید اضافہ کر دیا جائے. کامران جس چیز کی میں سپورٹ نہیں کروں گا وہ یہ کہ سبسڈی ان کو نہیں دینا چاہیے. ٹیکسز یہ بھی اس کو ڈیلے کر سکتے تھے میرے خیال میں. جو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس میں ابھی تو سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایڈ نہیں ہے سیلز ٹیکس اس پہ ہوتا نہیں ہے لیکن جی ایس ٹی جو ہے اس میں جی ایس ٹی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر نہیں ہے صرف فرنس آئل کے اوپر جی ایس ٹی ہے. پیٹرول ڈیزل جو کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل دو فیکٹر ہیں. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے جو لیوی تھی وہ 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر کمٹ کیا تھا ود دی آئی ایم ایف. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے 50 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دیا. اب اس کے اندر جو میرا سوال ہے دیکھیں کیا یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس کو کیونکہ یہ جو پروگرام آپ کا ریوائیو ہوا ہے کچھ عرصہ ہوا ہے ابھی تو کیا شروع میں ہی مطلب پہلے مالی سال کے 2 مہینوں کے اندر ہی آپ میکسیمم اس کو 60 روپے فی لیٹر پہ لے جائیں یا اس کے اندر ان کے پاس آپشن تھا کہ اس کو گریجولی اسپریڈ کر دیں اور آہستہ آہستہ اور وہاں سے اگر 5-10 روپے کا اگر ریلیف کوئی عوام کو مل سکتا ہے تو وہاں پر دے سکتے تھے؟ دیکھیے اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی یہ 2 بڑی کموڈیٹیز ہیں جس کے اوپر سارا یہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. ان دونوں کی جو کنزمپشن ہے 98% ہے رفلی آف دا ٹوٹل کنزمپشن. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر جو ایوریج پر لیٹر کلیکشن ہونی چاہیے پورے مالی سال کے دوران وہ 55 روپے فی لیٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پیٹرول ہے اس کے اوپر حکومت یہ سمجھتی ہے حکومت کے خیال میں کہ جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ موٹر سائیکل والے بھی ہوں رکشہ والے بھی ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو میکسیمم پہ لے جائیں گے. جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کو میکسیمم پہ نہیں لے کے جائیں گے. اس کو ابھی بھی انہوں نے 50 روپے فی لیٹر ہی رکھا ہوا ہے. تو دونوں کی جو ملا کے ایوریج آج بھی بنتی ہے وہ 55 روپے فی لیٹر ہے. اسینشلی جو ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے اور آپ کا جو دوسرا آپ کا زراعت کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے ڈیزل کی پرائس کے انکریز کا. اس کے باوجود کہ ابھی اس کے اوپر جو لیوی ہے وہ 50 روپے فی لیٹر ہے جو کل رات ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائس ہوگی ہے کامران وہ تو پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے 312 روپے فی لیٹر اور یہ اچھی خاصی انکریز ہے. اور اس انکریز کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ جو انفلیشن کی اب جو دوسری ویو آنے والی ہے جس کا کچھ میں نے بلکہ پڑھا بھی ہے کچھ سرکاری دستاویزات جو میں نے پڑھی ہیں اس میں یہ بتایا گیا جو انٹرنل میٹنگز تھیں کہ دسمبر تک انفلیشن کا جو ریٹ ہے ریشو ہے وہ ہائی رہے گا اور جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی وہ بھی ہائی رہیں گی. تو یہ تو ان کی اپنی جو انٹرنل کمیونیکیشن پبلکلی یہ کچھ بھی کہیں. ایک اور چیز میرا خیال ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے انہوں نے اگست میں جو مہنگائی کا نمبر ہے اس کو ریلیز کیا اور اس کے مطابق 27.4% مہنگائی کی شرح رہی ہے ان دا منتھ آف اگست. یہ جو حکومت کا جو ہدف ہے 21% اس سے کہیں زیادہ ہے. جو اس سے پچھلا مہینہ تھا جولائی کا اس میں یہ کوئی ریشو کا 28.4% تھی اب یہ 27.4 ہے. یہاں پہ میں بارہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہوگی ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی. پہلے جتنی قیمتیں جس رفتار سے بڑھ رہی تھی وہ 28.4% سے بڑھ رہی تھی اب 27.4 سے. اور یہ بھی 27.4 اس لیے کہ جو بیس ہے اگر کسی چیز کی قیمت آج سے 2 ماہ پہلے 100 روپیہ تھی وہ پچھلے ماہ 128 روپے ہو گئی اور اس 128 روپے کے اوپر جو انکریز ہے وہ 27.4 ہے. تو لوگوں کی پہنچ سے ہر چیز جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے. اس میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ یہ جو اس کی ریشو ہے جو اوورال نیشنل ایوریج تو ہماری 27.4 ہے. دیہاتوں میں یہ 31% انفلیشن کی ریشو ہے اور شہروں میں یہ 25%. اور کھانے پینے کی اشیاء جو ناظرین اب لگتا ہے نہیں ہے کہ جو ہماری ایک پاپولیشن کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے بچیں گے. انہوں نے بجلی کا بل دینا ہے باقی اور کوئی کام انہوں نے اب نہیں کرنا تھینکس ٹو دی پالیسیز آف دی پی ڈی ایم گورنمنٹ جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. ملک کے اندر اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہے شہروں میں 39%
اور جو دیہاتی علاقے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فوڈ سپلائیز بہتر ہوتی ہے وہاں پہ ہے 41%. تو کامران یہ صورتحال ہے, مجھے نہیں پتا لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور حکومت کیسے کہہ رہی ہے کوئی کتنا بڑا ملک کے اندر مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں یہ بات آئی تھنک یاد رکھنی چاہیے کہ جو آئی تھنک سپٹمبر کا نمبر آئے گا, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ اگست کے نمبر سے زیادہ ہوگا, گیون دا فیکٹ کہ اگست کے مہینے میں لوگوں کو یہ ہوش ربا جو بجلی کے بلوں میں اضافہ لگ کے آیا, اور سیکنڈلی جو تیل کی قیمتوں میں بھی اگر آپ ایوریج دیکھیں تو ایک ماہ کے اندر کوئی 31 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے.